نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خصوصاً ان حضرات کے لیے ہے جو والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بچوں کے حوالے سے آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایسی قیمتی باتیں پیش کرنی ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو دیندار، متقی اور پرہیزگار بنا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بات والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جیسے ہی ان کے گھر اولاد پیدا ہو، شریعت یہ کہتی ہے ان کا اچھا اور خوبصورت نام رکھا جائے، ان کے کان میں ایک طرف اذان دی جائے، ایک طرف اقامت کی جائے، ان کو نہلا دہلا کے صاف ستھرا کیا جائے اور پھر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اولاد کا مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی ان حضرات سے پوچھئے جو مدتوں سے بے اولاد ہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال ہو گئے لیکن وہ بے اولاد ہیں۔ اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اپنے خزانوں سے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ تمام والدین جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ اسی طرح گھر کے وہ بڑے افراد جس میں دادا، دادی، نانا، نانی، ماموں، خالہ، گھر کے وہ تمام بڑے افراد کہ جن کے انڈر چھوٹے بچے آتے ہیں اور وہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیے۔ سامعین محترم، ہم عام طور پہ بچوں کو یہ سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ چھوٹا ہے، لیکن نامعلوم کہ وہ چھوٹی آنکھیں، وہ چھوٹا ذہن، وہ چھوٹا برین جو چیزوں کو عکس کر رہا ہے اس کے اندر کتنی بری ہیبٹس جنریٹ ہو رہی ہیں، اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بچہ جب 2 سال کا ہو جائے، توجہ سے، آپ کا بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تو بھلے آپ اپنے کمرے کے اندر ہیں، بچے کے سامنے کبھی بھی لباس کو تبدیل نہ کیجیے۔ آپ کو دیکھ کے بچہ ساری چیزوں کو پک کر رہا ہے، آپ کی نظر میں ابھی وہ 2 سال کا ہے لیکن شریعت کی نظر میں اب یہ ہوش سنبھال چکا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، 2 سال کے بعد وہ بچہ بچہ نہیں رہا، اس کی سینس، اس کی چیزیں، اس کا شعور ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 2 سال کے بچے سے بھی مجھے اور آپ کو حیا کرنی ہوگی، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ لہٰذا جب بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کے سامنے آپ اپنے لباس کو تبدیل نہ کیجیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کے بچے کا کوئی بھی الٹا نام نہ رکھے، چاہے وہ کزنوں میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ ٹیوشن پہ ہو، وہ اسکول میں ہو۔ اگر آپ کے بچے کا کوئی دوسرا بچہ الٹا نام رکھے گا، یہاں سے آپ کے بچے کی تعلیمی کارکردگی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ احساس کمتری میں آنا شروع ہو جائے گا اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اس بات سے روکا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بچے تو بڑی دور کی بات ہے، سلسم الفسوق بعد الایمان، کہ تمام مسلمان ایمان والے اور تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارا نہ کریں، ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھا کریں، الٹا نام نہ رکھا کریں۔ تو آپ نے بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ جی ہاں، جیسے ہی آپ کا بچہ گھر سے نکلا سب سے پہلے تو آپ اس بات کی عادت ڈالیں کہ اپنے بچوں کو گلی محلے میں کھیلنے نہ دیں۔ اور اگر وہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، یا آپ کا گھر ایسی لوکیشن پہ ہے کہ فیسنگ پارک ہے، سامنے اور محلے کے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو آپ کی کڑی نظر ہو کہ میرا بچہ کن کے ساتھ کھیل رہا ہے اور میرا بچہ کیا کھیل رہا ہے، اور آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹے جب بھی گھر سے آپ نے جانا ہے ماما کو بتا کے جانا کہ آپ کے کتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہو اور اپنے کس دوست کے ساتھ آپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہو۔
اگلی بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے، یعنی اسلامک سٹوری ہے یا کوئی اسلامک فلم ہے، کوئی اسلامک مووی ہے یا کارٹون کی کوئی مووی ہے اور نیا ایپیسوڈ ہے، آپ اپنے بچے کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے وہ ایپیسوڈ آپ خود پہلے دیکھ لیجئے۔ یقین جانیے بعض کارٹون ایسے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کے بچوں کے اندر کتنی نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں، بچوں کو کیسے اپنی ایج سے زیادہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کیسے وہ آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی اسلامک ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کوئی اسلامک کارٹون کیوں نہ ہو، کوئی سٹوری والی مووی کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے کوئی سٹوری والی کہانی ہی کیوں نہ ہو، بچوں کو دکھانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ ضرور اس کو دیکھ لیں کہ سم ٹائم ایسے کارٹون بنے ہوئے ہیں جس کے اندر میل اور فیمیل کا اٹریکشن ہوتا ہے اور بچہ وہاں سے یہ سیکھتا ہے، بچہ اپنی ایج سے زیادہ بڑی باتوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اخلاقی طور پہ بھی اور اس کی صحت کے طور پہ بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں بچے سے دور ہٹائیں۔ دیکھو ابھی یہ بچہ ہے، یہ معصوم ہے، اس کی معصومیت کو برقرار رہنا چاہیے۔ ہر ایسی مووی، ہر ایسا لٹریچر، ہر ایسی کتاب، ہر ایسی سپیچ، ہر ایسا ڈائجسٹ جو آپ کے بچے کی معصومیت کو ختم کرتا ہو، آپ کے بچے کی معصومیت کو دور کرتا ہو، آپ ایسی تمام چیزوں کو اپنے بچوں سے خدا کے واسطے دور کر دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بچے کیبل کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ دیکھیں میری اس بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک وقت تھا کہ جب گناہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی، یعنی میری ایج اور میری ایج کے جتنے بھی اور یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے ایگری ہوں گے کہ 1990 کی دہائی سے پہلے ہمیں گناہ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی، اور آج ایسا سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے اور یہ انڈرائیڈ موبائل جو زندگیوں میں گھس چکا ہے اور فحاشی اریانی کا ایسا سونامی اور سیلاب آ چکا ہے کہ آج ہمیں اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی کمروں میں نیکی کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ جس کمرے کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ شور شرابہ، کہیں موسیقی ہے، کہیں بچوں نے کارٹون لگائے ہوئے ہیں، کہیں پہ پکچرز لگی ہوئی ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو یہ جو ڈیوائس بچوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، آپ پوری نگرانی کیجئے کہ آپ کا بچہ اس لیپ ٹاپ کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے، کمپیوٹر پہ، کیبل پہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی نظر انداز نہ کیجئے، کیونکہ اب یہ وقت نظر اندازی کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نہ سنبھالا تو خدا نہ خواستہ وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا، ایسا ڈی ٹریک ہوگا کہ میں نے کتنوں کو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ وقت رہتا نہیں ہے، وہ وقت انسان کا گزر جاتا ہے اور اولاد اس کی بگڑ جاتی ہے، وہ بیچارہ پھر تڑپتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو توجہ سے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کی پوری نگرانی ہو۔ اب اس بچے میں 2 3 4 سال 5 سال کا بچہ نہیں ہے، اس میں آپ کے سامنے تمام بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ 8 سال کا ہے، وہ 10 سال کا ہے، وہ ایف ایس سی میں ہے، آپ کے سامنے ہے، باپ کو پتا ہو بیٹے کیا دیکھ رہے ہو موبائل کے اوپر، آپ کے سامنے کچھ ساؤنڈ ایسا آ گیا، چیزیں ایسی آ گئی، آپ ویسے اس کی پوری نگرانی ہو کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے یا غلط راہوں پہ چل رہا ہے تو بر وقت آپ اس کو منت اور سماجت کے ساتھ سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ آخر آپ کی اولاد ہے، رو کے اللہ سے مانگا ہے، کوہلو کے بیل کی طرح خدمت کر کے اس کو پالا ہے، اب اس کے بگڑنے کا وقت آیا ہے۔ بعض باپ کو، ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، ان میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیٹی کو یا بیٹے کو اتنا ٹوک سکے بیٹے کیا دیکھتے ہو۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ نہیں سمجھاؤ گے، آپ نہیں روکو گے تو کوئی محلے سے باہر سے کوئی بندہ آئے گا، کوئی خاندان میں سے بندہ آئے گا آپ کی اولاد کی فکر کرنے کے لیے؟ لہٰذا کبوتر کی طرح میں نے اور آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی بلکہ اپنی اولاد کی نگرانی کرنی ہے۔
اگلی بات یہ ہے کہ خوش باش بچہ اگر اداس رہنا شروع ہو جائے، ایک بچہ تھا وہ ہیپی ہیپی رہتا تھا، ماشاءاللہ خوشامد سے رہتا تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، سبق یاد کرنے میں بھی اچھا تھا، اب اچانک سے وہ بچہ اداس رہنا شروع ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ پیار سے محبت سے بیٹے کو اعتماد میں لے کے وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرا بچہ اتنا خوش باش تھا، اداس کیوں ہو رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو آپ اس کو ہرگز جانے پہ مجبور نہ کیجیے۔ دیکھیں آپ کا بچہ، آپ کہتے ہو بیٹے یہ ساتھ والے گھر سے یہ چیز لے آؤ، یہ دیکھو فلاں انکل سے یہ بات لے آؤ، یا فلاں انکل کے پاس یہ دے آئے ہو۔ اگر آپ کا بچہ وہاں سے خوشی خوشی نہیں جانا چاہ رہا تو لازمی کوئی بات ہے، بیک گراؤنڈ پہ کوئی بات ہے، اس بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اس لیے بچہ وہاں پہ جانے سے ڈر رہا ہے۔ خدا کے واسطے آپ بچے کو وہاں جانے پہ مجبور نہ کریں، بلکہ بچے کو وہ نہ جانے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اگلی اور آخری بات یہ ہے، اپنے بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، کسی ہمسائے، دوست، کزن، کسی بھی بالغ مرد کے ساتھ آپ تنہا اکیلے نہ چھوڑیے۔ دیکھیں کتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں آج کل، دیکھو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیک افراد بھی ہیں، لیکن اسی معاشرے میں انسان کے روپ میں بیڑیے بھی موجود ہیں۔ کہیں زینب کا کیس چلتا ہے، کہیں 4 سال کی بچی کا کیس چلتا ہے، کہیں 8 سال کی بچی اغوا ہوتی ہے، کہیں بچوں معصوم بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ کبھی بھی ان بچوں کو، معصوم بچوں کو کسی بھی اجنبی کے ساتھ تنہا نہ چھوڑیں۔ ان باتوں کا خیال کریں اور دعا بھی مانگیں اپنی اولاد کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے اولاد کے لیے۔ اللہ پاک ہماری اولاد کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے جسم و جان کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ بڑا پرختن وقت ہے اور بڑے خطر راستے ہیں، لہٰذا ہم نے خود ہی ان پہ چلنا ہے، خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہے اور خود ہی اپنے بچوں کو ان سے بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔